خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. اور گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاکاروں نہ شرماؤ. گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ. ارے سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. اور توجہ، سیاہکاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے.
گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے۔ ارے حکم ہوگا، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد۔ حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم محبت ہے محمد کی۔ اور جس چمن وچ آ کے میرے آقا نے زلفاں کھولیاں، ہرے لے چلی باد صبا خوشبو دی بھر بھر جھولیاں۔ محمد کی آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سب محبت سے بڑے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ذی قدر سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اج دا تعزیتی اجتماع ایصال ثواب دی نسبت دے نال انعقاد پذیر ہے۔ ساڑھے انتہائی محترم اور مکرم بزرگ حاجی محمد رمضان صاحب اور حاجی محمد یاسین صاحب، انہاں دی ہمشیرہ محترمہ راہی دار البقا ہویاں نے۔ دعا ہے رب العالمین دے بارگاہ عالیہ دے اندر کہ مالک کائنات مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بتقاض بشریت انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت دے بالا خانیہ دے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کریم دا احسان عظیم ہے کہ مالک کائنات نے توانوں اور مینوں مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا، مسلمان والدین عطا فرمائے، مسلمان اور اسلامی ماحول اور معاشرہ عطا فرمایا۔ پورے دے پورے دین دا خلاصہ، پورے دے پورے دین دا نچوڑ اور پورے دین دا انج کہہ لو کہ مکھن اور ملائی کیڑی چیز ہے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان ہے۔ حضور دی پہچان پورے دین دا خلاصہ ہے۔ اور دو گلہ یاد رکھو، ایک ہے ذات رسول اور ایک ہے بات رسول۔ ایک ہے ذات رسول، نبی دی ذات نو مننا، اور ایک ہے بات رسول، سرکار دی بات نو مننا۔ جہاں تک تعلق ذات دا ہے تے ذات نو تے نہ منن والیاں نے بھی منے ہیں۔ جہاں تک ذات دا تعلق ہے تے ذات نو اونا نے بھی منے ہیں کہ جیڑے نہیں منن والے، تے جہاں تک بات دا تعلق ہے بات نو اونا نے منے ہیں جنہاں نو عرش والے نے چن دیا۔ محبت نالا کو سبحان اللہ۔ مکہ دی ایک دہلیز تے ابو جہل اپنے کسے رفیق سفر دے نال جا رہے ہیں، عبیس نام ہے اس بندے دا۔ وہ کہندا عمر بن ہشام المعروف ابو جہل،
یار گل ہے وے آپس دے وچ اسی دو بندے ہیں ساڈے درمیان اس ٹائم تیسرا کوئی نہیں۔ اے مکے دے اندر ایک نوجوان نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اور یہ آکھدا ہے کہ میں اوہی گل کردا ہاں جو میرا رب آکھدا ہے، میں وہ بول کے تانوں سنا دینا وا جو رب میرے ال وحی کرتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، میں رب دا پیغام تانوں سنا دینا۔ وہ کہنے لگا یار دس تے صحیح آپس وچ تیسرا بندہ کوئی نہیں، کیا یہ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ وہ بندہ ٹھیک آکھدا ہے یا غلط آکھدا ہے؟ اس ویلے ابو جہل نے کی جواب دیتا؟ ایک باری محبت دے نال آکھو سبحان اللہ، ذرا گونج پا کے آکھو سبحان اللہ۔ ابو جہل اسلام دا بھی دشمن، ایمان دا بھی دشمن، مسلمان دا بھی دشمن، قرآن دا بھی دشمن، او کی جواب دے رہے ہے؟ او کہندے چلیا واللہ العظیم ہوا رجل صادق، کہ ایسی دو ہیں تیسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے سچی گل یہی ہے کہ وہ سچا انسان ہے، ہوا رجل صادق۔ پھر اسے تے بس نہیں، اگے نال اے بھی فرمایا وہوا رجل امین، وہ بندہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ وہ بیس نے آکے ہوتے چودھری صاحب پھر رولا کہتا ہے، مسئلہ کہتا ہے، پھر مان لو جی اگر یہی گل ہے۔ وہ دے یار مانتے لواں پر مسئلہ اے وے جی اگر میں اس دا کلمہ پڑھ لواں تے اس تو بعد کی ہونا، جتھے انہیں آکھنا کھلو جا اتھے کھلونا پائے گا، جتھے انہیں آکھنا بہ جا اتھے بہنا پائے گا، جتھے انہیں آکھے ٹر پا اتھے ٹرنا پائے گا، انہیں جو بھی حکم دیتا اس دی گل نو مننا پائے گا۔ توجہ خدارا توجہ، وہ کافر ہو کے دشمن خدا ہو کے دشمن مصطفیٰ ہو کے دشمن ایمان ہو کے دشمن قرآن ہو کے وہ بھی اس گل نو سمجھ دائے کہ جس دا کلمہ پڑھیے اس دی گل مننی پاؤندی ہے۔ کاش کہ آج مسلمان نو بھی یہ گل سمجھ آ جائے، جس دا کلمہ پڑھیے اس دی گل منیے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، 29واں پارہ سورت جن ابتدائی آیات۔ فرمایا حبیبہ انہاں نو دس چھڑ کہ جنہ دی ایک جماعت نے قرآن سنیا، جنہ دی ایک جماعت نے قرآن سنیا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، او ہدایت نال رہنمائی کرن والا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جنہ دی جماعت نے قرآن سنیا تے اقرار کیتا لے بھئی ہن اسی ایمان بھی لے کے آیا تے اج تو بعد اللہ دی قسم ہے اسی کدے بھی شرک۔ اور جنہ ایک باری قرآن سنیا، جنہ ایک باری قرآن سنیا تے قسم چک لئی کہ ربا ہون تو بعد تیرے حکم دی تعمیل کرانگے، کدے انکار نہیں کرانگے۔ کاش کہ اے گل سانو مسلمانوں نو بھی سمجھ آ گیا۔ ذات نو منیا، ذات نو ہندو نے بھی منیا، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو آنکھوں میں بسا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو سینے میں سما لے، پھر کال کا پرشاد سے، پھر کال کا پرشاد سے، پھر کال کا پرشاد سے مسلمان نہیں ہے۔ ہندو شاعر بھی آکھدا ہے کہ پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے تو کیا لے، ارے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ ذات نو انہوں نے بھی منے ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن ہندو ہے، کی پہ آکھدا نالین محمد کو آنکھوں سے اٹھا لے، آنکھوں سے لگا لے۔ آگے چل، ارے کس نے قطروں کو ملایا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا،
کو ملایا اور دریا کر دیا. ارے کس کی حکمت نے کیا؟ غلاموں کو کسی حکمت نے کیا؟ یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ہندو شاعر ہے. میرے آقا دی سنا دے اندر پہلے سوالیہ انداز دے اندر گویا ہویا، پھر آپ ہی اس کا جواب دیندہ پی ہے. جواب کی دیتا کہ ارے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. اے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور کہہ دیا لا تقنطو. اختر کسی نے کان میں کہہ دیا لا تقنطو. ایک کون ہری چند اختر ہندو شاعر ہے، کہہ دیا لا تقنطو. اختر کسی نے کان میں اور دل کو ان کی یاد میں محو تمنا. ذات نو انہوں نے بھی منیا ہے جڑے منن والے نہیں سن، پر بات نو مننا اونا دے حصے دے اندر آیا جنہاں نو رب نے چن لیا. جنہاں نو رب نے بولو چن لیا. فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. ایمان والے میرے دوستاں میرے بزرگاں ذرا توجہ کرنا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے او لوگو ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. جنہیں رب تعالیٰ نے مینوں چنیا، مینوں بنو ہاشم دے وچوں چنیا، مینوں جناب عبداللہ تے آمنہ دے وچوں اللہ کریم نے چنیا، مینوں رب نے قریش دے وچوں چنیا. واختار لی اصحابی. جنہیں ساری کائنات دے اندر مالک کائنات نے مینوں چنے ہیں. انہیں میرے واسطے میرے صحابہ نو بھی چنے ہیں، انہیں میرے واسطے میرے دیوانیاں نو بھی چنے ہیں، انہیں میرے واسطے میرے پروانیاں نو بھی چنے ہیں. تے جنوں اللہ کریم نے چنے آئے وہ میرے پاک محمد دے در تے پیا آندہ نظر آندہ ہے. کوئی فارس دے وچوں چل کے میرے نبی دے قدمہ دے اندر حاضر ہویا تے او سلمان فارسی پیا بندا ہے. کوئی روم دے وچوں چل کے پیا آندا ہے او صہیب رومی پیا بندا ہے. کوئی حبشہ دے وچوں چل کے پیا آندا ہے او بلال حبشی پیا بندا ہے. کوئی بنو اشعر دے وچوں چل کے پیا آندا ہے او جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیا بندا ہے. اور جیڑا بھی میرے پیغمبر دے قدمہ دے اندر آیا ہے میرے اللہ کریم نے انہوں چوڑ کے بھیجیا ہے. اور بھاویں جناب او دے جسم دوتے کوڑیاں دیاں ضربہ پہیاں لگ دیاں نے، لیکن او دے دل دے وچوں محمد دی محبت نہیں پہ نکل دی. او بول کے آگ دے زبان حال دے نال او بھاویں اگ تے یار لٹا لے، او بھاویں اگ تے یار لٹا لے، بھاویں اگ تے یار لٹا لے، او بھاویں اگ تے یار لٹا لے. میرے پیراں وچ میں خالا لے اے کلمہ نہیں چھٹنا، اے کلمہ نہیں چھٹنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. بزرگان دین ماشاءاللہ صالح محسن مربی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید حسن مبارک شاہ صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لے آئے نے. ماشاءاللہ